ایک صاحب نے فون کیا کہ میرے والد نے مجھے آگ کر دیا. والد کی وفات کے بعد بہن بھائیوں نے ایشو کھڑا کر دیا. جب والد کی وراثت کا مسئلہ آیا تو وہ کہنے لگے, کورٹ میں ریٹ بھی کر دی, بھی تمہیں تو والد نے آگ کر دیا تھا, تمہارا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ آپ بتائیے گا, اگر والدین کسی کو آگ کر دیں تو وہ قانونی طور پر محروم ہو جاتا ہے والد کی وراثت سے؟ آگ نامہ وراثت سے محروم نہیں کرتا. کس چیز سے محروم کرتا ہے؟ وہی میں آپ کے سے اس بات پہ واپس آنے لگا ہوں. وراثت کیا ہوتی ہے؟ وراثت میت کی ہوتی ہے. میت کے وارث جو اس دن زندہ ہیں, سروائیونگ لیگل ہیئرس, وہ اس کے وارثان ہوتے ہیں. ان کو آگ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم آگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, پبلکلی بتا دیتے ہیں, فیملیز میں بتا دیتے ہیں, وہ اس حد تک ہم اس کو ضرور لے سکتے ہیں کہ میرا آج کے بعد اس کے کسی کنڈکٹ سے فیل سے تعلق نہیں رہا. دیٹ از اے مورل تھنگ. لیگلی آپ اس کو دیکھیں نا, آپ اس کا آئی ڈی کارڈ چینج ہونا ہے کہ آپ اس کے باپ نہیں ہیں یا ماں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آگ نامہ جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں کرتا. آپ نے کہا اخلاقی طور پر اس کو محروم کر دیا جاتا, اسی گھر میں رہتا ہے اور کرائم میں ملوث بھی ہوتا ہے, تو پولیس جب ایکشن کرتی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے اس کے والدین کو یا گھر کے دوسرے افراد کو کچھ نہیں کہتی کہ جی آگ کر دیا گیا, جبکہ وہ وہیں پر پناہ بھی لیتا ہے. حالانکہ پولیس تو کہتی ہے ہم جب وہاں پہنچے تو اس نے فلاں گھر میں پناہ لی ہوئی تھی, اس لیے اس گھر کے جتنے بھی مقین ہوتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, کیس میں رگڑے بھی جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پولیس اتنی اچھی ہے؟ نہیں, پولیس تو خیر اچھی ہے, یہ آپ کا تجربہ, آپ کا ایکسپوئر الگ ہے, لیکن جو چیز یہ ہے, یہ سوال اٹھتا ہے نا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے فلاں جگہ پر پناہ لی ہوئی تھی, ہم اس گھر کی تلاشی لینے گئے تھے, وہاں پر اس نے پناہ لی ہوئی تھی ملزم نے. اس کا لیونگ جو ہوم ہے اس کو ہم پناہ میں نہیں لا سکتے. وہ جس فیملی کے ساتھ رہ رہا, کیونکہ یہ اور جگہ رہ رہا ہو تو اور بات ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نہیں لے سکتے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایسی چیزیں. نارملی جن کو آگ کیا جاتا ہے وہ گھر میں رہتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو کلچر ہے, ایسٹرن کلچر ہے, تو اگر آپ کسی کو بھی پراپرٹی سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں, لیٹ سپوز آگ پریکٹیکلی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, باقی سارے بچوں میں وہ پراپرٹی گفٹ کر دیں اپنی زندگی میں, اپنی زندگی, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہو سکتی ہے, آپ وصیت کر دیں کہ اس آگ شدہ بچے کے علاوہ باقیوں میں یہ میری پراپرٹی تقسیم کی جائے. تو ان دونوں فعل جو ہیں ان کی قانونی حیثیت ہے؟ میں وہی عرض کرنا, میں قانونی بات ہی کر رہا ہوں نا. جب پراپرٹی آپ نے گفٹ کر دی, بات ختم ہوگی. وہ تو 100% چیلنج بھی ہو جاتے ہیں بعد میں کیس. وہ ہوتا رہے مگر وہ آپ کی آنرشپ آپ نے ٹرانسفر کر دی, باپ بھی اس کا ہے. لیٹ سپوز ہم مثال میں لے لیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا. جب آپ نے پراپرٹی گفٹ کر دی اپنے لائف ٹائم میں, چیلنج کرتے رہیں, پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی, بات ختم ہوگی. کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک چیلنج ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگلی بات پہ آ جائیں, وصیت کی جو میں بات کر رہا ہوں. آپ وصیت کر جائیں, رجسٹرڈ کروا جائیں, لائف ٹائم میں کر دیں, ٹھیک ہے. رجسٹرڈ کہاں کرانی ہے وصیت؟ وصیت رجسٹرڈ آپ سب رجسٹرار کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ رجسٹر کروا سکتے, مگر آپ وصیت اپنے ٹوٹل ایسٹ کا 1/3 سے زیادہ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. 1/3 اونلی, ٹھیک ہے. تو اس حد تک آپ کر سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میرے 6 بچے ہیں تو ان 5 میں تقسیم ہوگی, لیکن جو باقی حصہ ہے اس میں سے مل سکتا ہے, اس میں سے اسے ملے گا. جو باقی 67% رہ جائے گا یا 66.6%, اس میں سے یعنی کسی نہ کسی صورت میں وہ حقدار تو ہوگا نا. دیکھیں, جو بھی ایسٹس ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ, میت جو اس کے نام ہوں گے, آگ شدہ بچہ اس میں حصے دار ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب.